السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم استغاثہ اور ایف آئی آر کے بارے میں ڈسکس کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ایف آئی آر کسی بھی مقدمہ میں بنیادی حیثیت کی حامل ہوتی ہے۔ ایف آئی آر سے قبل استغاثہ یعنی درخواست ہوتی ہے جو ہم ایک ایف آئی آر کو رجسٹرڈ کرنے کے لیے تھانے میں دیتے ہیں۔ ہم ایف آئی آر کس طریقے سے رجسٹر کرتے ہیں اور اس کو کس قانون کے تحت رجسٹر کیا جاتا ہے، اس کا پیٹرن جو ہمیں ایف آئی آر کی صورت میں ملتا ہے وہ کس قانون کے تحت بنایا گیا ہے، یہ ساری چیزیں آج ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہم پولیس رولز 1934 کی بات کرتے ہیں۔ رول 22 سب رول 45 میں رجسٹرز کی بات کی گئی ہے۔ ہر پولیس اسٹیشن کے اندر تقریباً 26 کے قریب رجسٹرڈ موجود ہوتے ہیں۔ ان 26 رجسٹرڈ میں جو سب سے نمبر 1 رجسٹرڈ ہوتا ہے، فرسٹ انفارمیشن رپورٹ رجسٹر اس کو کہتے ہیں، اور یہی وہ رجسٹرڈ ہوتا ہے جس کے تحت ایف آئی آر رجسٹرڈ کی جاتی ہے۔ یہ جو رجسٹر نمبر 1 ہوتا ہے اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے رول 24 سب رول 5 کے اندر، جس میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اس کا جو فارم ہے وہ 24.5 ہے، اور ہر رجسٹر کے اندر تقریباً 200 کے پیجز ہوتے ہیں، اور ہر رجسٹر کا ایک اینول سیریل نمبر ہوتا ہے۔ 4 پیجز کے اوپر سیم سیریل نمبر ہوتا ہے، کیونکہ 4 ایف آئی آر کی کاپیاں تیار کی جاتی ہیں جب رجسٹرڈ کیا جاتا ہے۔ چونکہ ابھی بھی کافی تھانوں میں مینولی ایف آئی آر رجسٹرڈ کی جاتی ہے، اور کافی حد تک کمپیوٹرائز ایف آئی آر رجسٹر شروع ہو گئی ہے، لیکن چونکہ یہ رولز 1934 سے بلونگ کرتے ہیں تو اس رولز کے مطابق اس رجسٹر میں ایک ایف آئی آر جو رجسٹر کی جاتی ہے اس کی ایک کاپی اوریجنل ہوتی ہے، اور 3 اس کی ڈپلیکیٹ کاپیاں تیار ہو جاتی ہیں، یعنی کاربن کاپیز۔ ایک کاپی تو تھانے کے اندر موجود رہتی ہے رجسٹر کے اندر، اس کی ایک کاپی افسران بالا کو بھیجی جاتی ہے، اس کی دوسری کاپی مجسٹریٹ علاقہ کو بھیجی جاتی ہے، اور جو ایک کاپی ہوتی ہے وہ ملزم کے حوالے کی جاتی ہے۔ اس لیے رجسٹر کے اندر 4 پیجز کے اوپر سیم سیریل نمبر ہوتا ہے۔ یہ وہ پولیس رولز 1934 کا فارم نمبر 24.5 ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس پیٹرن کے مطابق ایف آئی آر رجسٹرڈ کی جاتی ہے۔ کوئی بھی کوگنیزیبل آفینس جو 154 کے تحت جس کی ایف آئی آر رجسٹرڈ ہو سکتی ہے، جو قابل دست اندازی ہے، تو ہم اس پیٹرن کے مطابق اس کی ایف آئی آر رجسٹرڈ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے پولیس اسٹیشن، ڈسٹرکٹ، ایف آئی آر نمبر، ڈیٹ اینڈ آور آف اکرنس، کب یہ وقوع ہوا، ڈیٹ اینڈ آور وین رپورٹڈ، اس کی ایف آئی آر کب رجسٹرڈ ہوئی۔ یہاں سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وقوع اور رپورٹ ہونے میں کتنا ڈیلے یا کتنا وقت لگا ہے۔ کالم نمبر 2 کے اندر مدعی کا نام ہوتا ہے۔ کالم نمبر 3 کے اندر ہم افینس لکھتے ہیں کہ کس افینس کے تحت یہ ایف آئی آر رجسٹرڈ ہو رہی ہے۔ یہ کالم نمبر 4 جو ہے یہ جائے وقوع کو ظاہر کرتا ہے، اور دوسری چیز اس میں لکھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جائے وقوع تھانے سے کتنی دور ہے اور تھانے سے کس سمت میں واقع ہے۔ تفتیشی افسر نے اس تفتیش کے سلسلے میں کیا اقدامات کیے، اور اگر ڈیلے ہوا ہے تو اس کی وجہ یہاں پہ کالم نمبر 5 میں لکھی جاتی ہے۔ ڈیٹ اینڈ آور ڈسپیچ فرام پولیس اسٹیشن، اور یہ ایف آئی آر رجسٹرڈ ہونے کے بعد تھانے سے کب ارسال ہوئی ہے۔ ایف آئی آر رجسٹر کرنے والے آفیسر کے سگنیچر، اس کا عہدہ لکھا جاتا ہے، اور اس کے اوپر تھانے کی مہر لگائی جاتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ اسٹیپ کی طرف کہ اس ایف آئی آر کو رجسٹر کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی وقوع ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو مدعی شخص ہے وہ ایک ایپلیکیشن اس علاقے کے ایس ایچ او کے نام لکھتا ہے، اور اس میں اس وقت کی وقوع کی ساری تفصیل، اس میں وٹنسز، اس میں کیا ہوا، کیسے ہوا، ساری تفصیل لکھنے کے بعد اس طرح کی ایک ایپلیکیشن لکھی جاتی ہے،
اور اپلیکیشن کے آخر میں وہ اپنا فون نمبر، CNIC نمبر اور اپنے سگنیچر اور سائن کر دیتا ہے۔ جب FIR رجسٹرڈ ہوتی ہے تو جو پولیس آفیسر ہے جس نے FIR رجسٹر کی ہوتی ہے وہ یہاں اس کے اوپر اپنی ایک رپورٹ لکھتا ہے کہ یہ درخواست میرے پاس آئی ہے اور اس درخواست کے اوپر میں نے FIR نمبر فلاں افینس ڈیٹ میں نے رجسٹرڈ کی ہے۔ یہ FIR ہے جو ہمارے یہاں آج کل رجسٹر ہو رہی ہے کمپیوٹرائز۔ سب سے پہلے FIR نمبر آ جاتا ہے، پھر تھانہ اور تاریخ وقت وقوع 5/6/2022 11:15 PM، اور یہ رپورٹ ہوئی ہے کب FIR رجسٹرڈ ہوئی ہے 6/6/2022 4:15۔ اب یہ وقوع ہوا ہے 5/6/22 کو اور 6/6/22 کو FIR رجسٹرڈ ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ کم از کم 24 گھنٹے کا اس میں ڈیلے ہے۔ یہ اگر آپ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیں تو بحوالہ رپٹ نمبر 19، جب بھی آپ کسی تھانے میں درخواست دیتے ہیں تو FIR رجسٹرڈ ہونے سے پہلے اس کی رپٹ روزنامچہ لکھی جاتی ہے اور اس کا یہاں پہ ریفرنس دیا جاتا ہے۔ کالم نمبر 2 کے اندر مدعی کا نام، اس کا شناختی کارڈ، اس کا ایڈریس، اس کا فون نمبر ہوتا ہے۔ کالم نمبر 3 کے اندر ہم افینس لکھتے ہیں اور اس میں کوئی بھی پراپرٹی ہے اس کی ڈیٹیل لکھی جاتی ہے۔ کالم نمبر 4 کے اندر جائے وقوع بہادر اقبا ابن سینا میٹرو اسٹیشن سیکٹر G9 3، یہ وہ جائے وقوع ہے۔ یہ پولیس اسٹیشن سے تقریباً 1.5 کلومیٹر دور ہے اور بجانب مشرق از تھانہ، یعنی تھانہ سے مشرق کی جانب یہ جائے وقوع ہے، اور یہ یہاں پہ لکھا جاتا ہے کہ اس کارروائی تفتیش میں اطلاع درج کرانے میں اگر کوئی ڈیلے ہوا ہے تو اس کی وجہ بتائیں، تو یہاں پہ لکھا ہوا حسب آمد تحریری درخواست مقدمہ درج رجسٹر ہوا، یعنی جیسے ہی ہمارے پاس درخواست آئی ہے ہم نے اس کو FIR رجسٹر کر دی ہے۔ اور اگر یہاں پہ کسی مدعی کے بیان کے اوپر FIR رجسٹر ہوئی ہو، تحریری درخواست نہ دی گئی ہو، تو یہاں پہ بر بیان مدعی مقدمہ درج رجسٹر ہوا ہم لکھتے ہیں۔ جیسے FIR جو آفیشل نے لکھی ہے وہ یہاں پہ اپنا نام، اپنا بیلٹ نمبر، عہدہ اور ٹیلی فون نمبر لکھتا ہے، اور اس کے بعد ہو بہو جو اس نے درخواست دی ہے اس کو اپلیکیشن کو وہ یہاں پہ اس کی FIR کو درج کرتا ہے۔ اس کے بعد ایک بڑی اہم چیز جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کارروائی پولیس، یعنی جب ایک وقوع ہو گیا اور اس کے بعد ایک درخواست کی صورت میں ہم تھانے پہنچ گئے، اس کے اوپر ہماری FIR رجسٹرڈ ہو گئی، تو FIR رجسٹرڈ ہونے کے بعد پولیس نے کیا کیا وہ اس کارروائی پولیس میں اس کا ذکر کرتے ہیں۔ کارروائی پولیس سائل بالا نے بحاضری تھانہ تحریری درخواست پیش کی جو حرف بحرف درج بالا ہوئی۔ تحریر مضمون درخواست حالات واقعات سے سرِ دست صورت جرم 392 طے پہ پائی جا کر رپورٹ ابتدائی اطلاعی بجرم مذکور مرتب ہوئی۔ جناب SHO صاحب علاقہ تھانہ میں ہیں جن کو اطلاع بابت اندراج مقدمہ دی جا رہی ہے، محرر بعد تکمیل ریکارڈ نقول FIR جا بجا مجاز افسران ارسال کرے میں مصروف تفتیش ہوں۔ اب یہ وہ کارروائی ہے جو اس FIR کے رجسٹرڈ ہونے کے بعد تحریر ہوئی ہے، اس طرح یہ FIR رجسٹرڈ ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں یہ ڈسکس کریں گے کہ جب یہ FIR رجسٹرڈ ہو جاتی ہے اور پولیس نے یہ ابتدائی پولیس کارروائی بھی کر دی تو اس کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے اور اس کا کیا طریقہ کار ہے، اس میں کون سے ڈاکومنٹس استعمال ہوں گے، ان ڈاکومنٹس کو کیسے لکھا جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج FIR کے رجسٹر اور اس کے پیچھے جو قوانین ہیں ان کو سمجھنے میں آپ کو مدد ملی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔